کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے دوران ملیر جیل میں قیدی جیل سیکیورٹی سے لڑ پڑے، اسلحہ چھین کر فائرنگ کر دی۔ ہنگامہ آرائی کے دوران ایک قیدی ہلاک، 5 زخمی، 100 سے زائد فرار ہو گئے۔ 5 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی، 80 قیدیوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مشتبہ افراد بھی حراست میں لے لیے گئے۔ ایک قیدی کو اس کی قانون پسند والدہ نے خود ملیر جیل کے حکام کے حوالے کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار اور ڈی جی رینجر سندھ موقع پر پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر داخلہ سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملیر جیل کی دیوار نہیں ٹوٹی، قیدی گیٹ سے باہر نکلے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 100 کے قریب قیدی فرار ہوئے، مفرور قیدیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فرار ہونے والے قیدی سنگین جرائم میں ملوث نہیں تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور اسے کبھی کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے زیر اہتمام ہلال ٹاکس پروگرام میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا، بھارت اور اس کی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ۔ فتنال ہندوستان BLA کو بھارت کی مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، عوام سے افواج ہیں اور افواج سے عوام، محبت کا یہ لازوال رشتہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی تصور۔ پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے امریکی انتظامیہ اور بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اظہار تشکر۔ پاکستانی سفارتی وفد نے بلاول بھٹو کی قیادت میں اقوام متحدہ میں امریکہ کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر ڈورتھیشیا سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال سے ڈورتھیشیا کو آگاہ کیا اور اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت نے بغیر کسی قابل اعتبار تحقیق یا مصدقہ شواہد کے فوری طور پر پاکستان پر الزام تراشی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اس طرح کے قبل از وقت اور بے بنیاد الزامات نہ صرف کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ بامقصد مکالمے اور امن کے امکانات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں رہا اور سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ سفارتی مشن نے OIC کے نمائندہ وفد سے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش، کہا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات کے لیے پاکستان تیار ہے، پانی کے مسئلے پر بھارت سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کے 3 نہیں 4 رافیل طیارے گرائے۔ سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، 10 مئی کو بھارت سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، بھارتی حملے سے قبل ہی جوابی حملے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ FBR میں اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، مثبت معاشی اعشاریہ حکومتی پالیسیز کی کامیابی کا ثبوت ہیں، جلد پاکستان کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ کرپشن کے خاتمے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے حکومتی ادارے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ بھارت کی سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی، مودی کو G7 اجلاس میں شرکت کی دعوت نہ ملی۔ بھارت کینیڈا میں ہونے والی G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم کینیڈا کا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو G7 کانفرنس میں بلانے سے انکار۔ کینیڈا میں وزیراعظم اور حکومت کی تبدیلی کے باوجود بھارت سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہ آئی۔ بھارت پہلی بار G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم رہے گا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 400 ارب روپے کم کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے حجم 1000 ارب روپے مقرر۔ صوبوں کو وفاق سے کم ترقیاتی منصوبے ملیں گے۔ خیبر پختونخوا کو 53 کروڑ اور سندھ کو 56 ارب دیے جائیں گے۔ سندھ نے 116 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز وفاق سے مانگے تھے۔ وفاقی حکومت سندھ کو 86 ارب روپے دینے کی حامی بھری تھی۔ انضمام شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 82 ارب، فیڈرل ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے لیے 19 ارب، ڈیفنس ڈویژن کے لیے 11 ارب مختص، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 42 ارب ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کرنے کی تجویز۔ ریلوے ڈویژن کو 24 ارب روپے، پلاننگ ڈیولپمنٹ کو 12 ارب روپے دیے جائیں گے۔ PTI ملک کو نقصان پہنچائے گی تو پھر سزا بھگتنا پڑے گی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، PTI سمجھتی ہے کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں تو ساتھ سائے میں بیٹھ کر بات کر لیں۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے PTI کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ PTI نے جب ہمارا الیکشن چرایا تھا، ہم تب بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے۔ PTI کی تحریک نہیں چل پائے گی۔ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آصف زرداری زیرک سیاستدان ہیں۔ اتحادی حکومت میں گلے شکوے ہوتے ہیں لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ گلے شکوے جمہوریت کا حسن ہے۔
वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुमे से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक़ 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। पंजाब हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबा भर में 6 जून से 9 जून तक दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा को सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गईं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गई। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे।